السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث جو ہمارا اس 7 دن کا ایک طرح سے چھوٹا سا کورس ہوگی، سیریز آف لیکچرز ہوں گے. آپ کو جیسے ٹائٹل سے پتہ چلتا ہے شیڈڈ بائی العرش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم جس میں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 کیٹیگریز ہوں گی. ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ہر کیٹیگری پر ایک دن میں بات کروں گی. That will be my flow depending upon the audience. اس لیے کچھ چیزیں میں نے کیٹیگریز کے حساب سے آڈینس پر چھوڑ دی تھی، کیونکہ اس میں 2 کیٹیگریز ایسی آتی ہیں جس میں میرا بہت زیادہ دل لگتا ہے، اور وہ 2 کیٹیگریز یوتھ کے متعلق ہیں. تو اگر مجھے نظر آئیں گے بہت سے نوجوان، تو ہو سکتا ہے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگا لوں، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ ہی توفیق دیتا ہے، کسی انسان میں طاقت نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہر کیٹیگری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایٹ لیسٹ ہم یہاں سے اتنا سیکھ سکیں کہ یہ 7 کیٹیگریز کا ہر طرح کا چھوٹا سا یا بڑا سا گلمس ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں حدیث پر جاؤں گی، میرا جو مین تھیم ہوگا شروع کا، مطلب یہ پورے جو سیریز آپ کے چلیں گے، اس میں 2 بیسک تھیمز ہیں. ایک یہ کہ پہلے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا عرش ضروری کیوں ہے، اور اللہ کے عرش کی قیامت کے دن اہمیت کیا ہوگی، قیامت کے دن کے گلمس، قیامت کے دن کے سٹیجز، قیامت کے دن کی سختیاں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے عرش کا تھوڑا سا ڈسکرپشن. پھر اللہ کے عرش کے سائے میں کس کیٹیگری کو خاص طور پر جگہ دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ڈیٹیل سے انشاءاللہ ہم ان 7 کیٹیگریز کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت لگا کر اس کو سمجھنے کی، اس سے تاریخ سے سبق لینے کی، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ جو امپیکٹ آپ کو فزیکل کلاس کا آتا ہے وہ آپ کو کبھی بھی واٹس ایپ کلاس کا نہیں آتا. آپ میں سے یہاں جتنے لوگ بھی آ کے بیٹھے ہیں جو کہ واٹس ایپ پہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سنرجی آپ کو یہاں ملتی ہے، اس سے کہ گھر میں تو میں اکیلی سننے والی ہوتی ہوں، کلاس کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ اچھا میرے جیسے اور بھی اللہ کے کلام کے دیوانے ہیں جو کہ اس طرح سے اللہ کا کلام سننے کے لیے محنت کر کے نکلتے ہیں. تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے، یہ نہ ہو کہ ریکارڈنگ آگے آنا شروع ہو تو یہاں اٹینڈنس کم ہو جائے. جو آپ کو یہاں انرجی ملے گی، اور جو آپ اپنے پیچھے اپنے قدم ساتھ لے کر آئیں گی اور آثار چھوڑیں گی، آپ سے جنہوں نے سورہ یاسین میرے ساتھ اٹینڈ کی، آپ کو قدم ہوا آثار ہم سمجھ آیا ہوگا. آپ کا ہر قدم جو آپ کے گھر سے آپ کو یہاں تک اور پھر یہاں سے واپس اپنے گھر تک لے کر جائے گا، انشاءاللہ وہ آپ کے نامہ اعمال میں گواہی بن کر لکھا جائے گا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کا نام لے کر، آپ سے امید رکھ کے، آپ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اس کام کو شروع کیا ہے. اللہ ہمیں اس کو احسان کے ساتھ اور پورے تقویٰ حاصل کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر کام کے آغاز میں دعا کر لیا کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ ہمارے جتنے بھی کام اور رسپانسبلٹیز ہیں ان کو ہمیں احسن طریقے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر. سورۃ الانبیاء، اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ غفلت میں، ہیڈلیسنس میں منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں. اس آیت میں سورۃ الانبیاء کی جو پہلی آیت ہے شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ آف ٹائمز، قیامت کے آثار کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو دین دیا ہے، اس میں بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نہ صرف اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے بہت ڈیٹیل سے بتا دیے،
بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آخرت میں کیا کیا ایک ایک لمحہ ہونے والا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بھی کھول کے بتا دیا، تاکہ ہم آنکھیں بند کر کے زندگی نہ گزاریں. آپ اور میں سورۃ الانبیاء کے اس جو آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ غافل ہیں فی غفلت، آپ اور میں غفلت کا حصہ نہ بنیں. اینڈ آف ٹائمز کی جہاں تک بات ہے تو قیامت کی نشانیاں واضح ہوں گی قیامت آنے سے پہلے. اگر ساری احادیث کے علم کو کمپائل کیا جائے تو جو مفسرین نے اور محدثین نے قیامت کی چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں وہ تقریباً 150 ہیں، اور میجورٹی اسکالرس کے مطابق وہ 150 نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. اب صرف آخرت کی 10 نشانیاں جن کو قیامت کی بڑی نشانیاں، جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، بس وہ باقی رہ گئی ہیں. ان میں سے بھی بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ کچھ کا اپیئر ہونا نظر آنا شروع ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نشانیاں ہوں گی، کچھ علامات ہوں گی، اور پھر اس کے بعد فائنلی اللہ تعالیٰ اس ساعہ کو قائم کر دے گا. قیامت کا آغاز ساعہ سے ہوگا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے ساعتن، سین الف عین بولتا. ساعتن کہتے ہیں وہ ٹپیکل ٹائم جس میں دنیا کو تباہی کی طرف لے جایا جائے گا. دیٹ ول بی پارٹ آف قیامت. قیامت بہت سے ایونٹس کا سیکوینس ہوگی. ساعہ ول بی دا فرسٹ اسٹیپ. اور یہ ساعہ کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن واضح کرتا ہے کہ ایک ٹرمپٹ، ایک سور پھونکا جائے گا. اس سور کو عربی زبان میں نفخۃ الاولیٰ کہا جاتا ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا. جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو آپ کا اور میرا دنیا کا آسمان ہے، جس کو آپ کاسموس کہتے ہیں، قرآن بھی بتاتا ہے، اور قرآن نے تو 1450 سال پہلے بتایا تھا. سائنس بھی اب اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمارا کاسموس، ہمارا ہورائزن، ہمارا یونیورس کانسٹنٹلی ایکسپینڈ ہو رہا ہے. جب تک دنیا قائم ہے اور جب سے یہ بنی ہے تب سے لے کر آخری وقت تک کانسٹنٹلی یہ کاسموس ایکسپینڈ ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سور کا حکم دے دیں. جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا، پہلا ٹرمپٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جو ہے وہ بگل بجائے گا، اس وقت یہ کاسموس جو ایکسپینڈ ہو رہا ہے یہ رکے گا، اور رکنے کے بعد لائک اے اسکرول یہ رول ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اور اب تو خیر سائنس بھی اس بات کو بہت کلیئرلی واضح کر رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ سائنٹسٹ قرآن کی آیات کو سمجھتے نہیں تھے اور بتا نہیں پاتے تھے. اب اگر آپ ماڈرن فزکس کو پڑھیں تو ماڈرن فزکس ایک ٹائم بتاتی ہے اس یونیورس کے بارے میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا، یہ کائنات بلیک ہول میں چلی جائے گی، یا ایٹ لیسٹ جو ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے یہ بلیک ہول میں چلی جائے گی. اور اس بلیک ہول کو اس ماڈرن سائنس نے کہا ہے یونیورس کرنچ کرے گی. اور اگر آپ اس کو قرآن کی آیات کے ساتھ ریزمبل کر کے دیکھیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساعہ قائم ہونے کے اوپر زمین کو اسکرول کی طرح لپیٹنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہی ہوگا. تو پہلا عمل کیا ہوگا؟ قیامت کا پہلا اسٹیج سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد اس زمین کو لپیٹنا شروع کر دیا جائے گا. جیسے آپ سائنٹسٹ کہتے ہیں ایک میسو ہیٹ ہوگی اس ساعہ کے ٹائم پر. ہر چیز کا ٹیمپریچر بڑھا دیا جائے گا، اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا، جو کلائمیٹیکل چینج آئے گا، وہ سمندر میں آئے گا. سب سے پہلے سمندر کا ٹیمپریچر بڑھایا جائے گا اور سمندر بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے اکثر ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز کی جو ہالی ووڈ موویز دیکھی ہوں گی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ڈسٹرکشن کی بگننگ کرتے ہیں وہ سمندر اور سونامی سے اور بڑے بڑے ویوز کا شہروں میں آ جانے سے کرتے ہیں. تو اس کا احادیث کے مطابق سمندر کو اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر پہ لایا جائے گا کہ سمندر بوائل کرنے لگ جائیں گے، اور اس کو وہ اب یونیورسل ہیٹ کہتے ہیں کہ ایک میسو ہیٹ ہوگی. اور یہ ایک سیریز آف ڈفرینٹ ایونٹس ہوں گے جس کے اندر پھر قرآن اور احادیث بتاتے ہیں کہ زلزلے آئیں گے، زلزلوں کے بعد سیویئر آفٹر شاکس آئیں گے، اتنے آئیں گے کہ اس ساعت کا آخری سٹیج یہ ہوگا کہ دنیا کے اوپر جتنا بھی کریشن ہے، جتنا بھی مخلوق ہے، سب کو موت آ جائے گی. اور ظاہر بات ہے آپ کے اور میرے لیے دنیا کی کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ The point is this کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی. اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے.
کریشن میں کسی چیونٹی کو موت آئے، اس کی میرے اور آپ کے لیے کیا اہمیت ہے؟ دا پوائنٹ از دس کہ تمام انسانوں کو بیسیکلی موت آ جائے گی، اور جب انسانوں کو موت آ جائے گی تو اب اس کا مطلب ہے کہ دنیا پہ کوئی لائف نہیں ہے. اب اللہ کے حکم سے جب اللہ چاہے گا، نو اسپیسیفک ٹائم، کوئی ٹائم فریم پتہ نہیں چلتا کہ کب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا ایک اور سیکنڈ ٹرمپٹ میں پھونک ماری جائے گی، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخۃ الثانیہ کہتے ہیں، سیکنڈ ٹرمپٹ. جب یہ ہوگا تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالی اس مقام سے ریزریکشن کو شروع کریں گے، یعنی قیامت کا سیکنڈ سٹیپ شروع ہو جائے گا جو ریزریکشن کا ہے، جس کو آپ کہتی ہیں دوبارہ اٹھنا، جس کو عربی میں کہتے ہیں بعث، با عین ثا، بعث سے بعد الموت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ اٹھنا. یہ سیکنڈ سور پھونکنے کے بعد ہوگا. سائنس آپ کو وہاں تک حقیقت بتاتی ہے جہاں تک انسان زندہ ہے. اگر میں آپ کے سامنے 4 سٹیجز بتاؤں جو میں نے اب تک آپ کو بتائی ہیں، سٹیج نمبر 1 یہ تھی دنیا ہے اور دنیا پہ ڈسٹرکشن شروع ہوئی، اللہ کے حکم سے پہلا سور پھونکا جائے گا، ایک زوردار آواز سے یہ ساعہ کے سٹیجز شروع ہوں گے. وہ آواز کیا ہوگی؟ اٹ واز اے کنٹینیوس بلاسٹ، ہیوج بلاسٹ ساؤنڈ، جس کے بعد جیسے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، کوئی بہت زور سے آپ کے کان کے پاس آ کے چیخ مارتا ہے تو آپ کے کان میں کیسا امپیکٹ آتا ہے؟ ٹیں آواز آتی ہے کانسٹنٹ. ایسا زوردار ایکسپلوژن ہوگا جو سور ہوگا کہ بالکل اس وقت سمجھ لیں کہ جو مخلوق ہوگی وہ بحری ہو جائے گی. سو اگر آپ اس کو 4 سٹیپس میں دیکھیں جو اب تک میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلا سٹیپ دنیا قائم تھی، اللہ کا حکم ہوا، ساعہ شروع ہو گئی، پہلا سور پھونکا گیا، پہلا سور پھونکا گیا. سیکنڈ سٹیپ تمام دنیا کے انسان اور مخلوقات کو موت آ گئی. اب سب کے سب جہاں تک موت آ گئی یہاں تک تو سائنس بتا سکتی ہے. اب جو اس کے بعد کا معاملہ ہے، انسان کی موت کے بعد کا معاملہ، عالم امر کا ہوتا ہے، سین ورلڈ کا ہوتا ہے، یا عالم الغیب کا ہوتا ہے، ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. ان سین ورلڈ کا ہوتا ہے. کیا ان سین ورلڈ کی حقیقت سائنس بتا سکتی ہے؟ ناٹ ایٹ آل. سائنس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کے ہیومن برین میں اتنی ڈائمینشن نہیں ہے کہ وہ سین ورلڈ سے آگے جا کر ان سین میں سوچ سکے. انفیکٹ آپ کے اور میرے دماغ میں تو صرف کمپلیٹلی سین کو ہی کمپریہینڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کیا اس چھت کی اس طرف کیا آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں؟ اٹس اے پارٹ آف سین ورلڈ. لیکن یہ آپ کی اور میری لمیٹیشن ہے کہ ہم اس چھت سے ادھر نہیں دیکھ سکتے، ہم اس دیوار سے ادھر نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنا انسان کو علم اور عقل دیا ہے، سائنس آپ کو ایک میسو ڈسٹرکشن کا بتاتی ہے، سائنس آپ کو یونیورسل کرنچ کا بتاتی ہے، سائنس آپ کو ایک ایکسپلوسو کا بتاتی ہے، ایکسپلوژن کا بتاتی ہے، اور سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ بہت سیویئر ڈسٹرکشن ہوگی کہ تمام انسان مر جائیں گے. جب یہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی کے بچاؤ کے لیے بہت سی چیزیں کر رہے ہیں، کون سے کیپسولز بنا رہے ہیں، کون سے سب میرینز بنا رہے ہیں کہ جس میں ہم جب دنیا تباہ ہوگی تو ہم اس کے اندر چھپ کر اسی سمندر میں بچ سکیں گے جس کو پوری دنیا کے اوپر فلوٹ کرا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا. انسان کہاں بچ کے جائے گا جب اللہ پوری یونیورس کو ہی ختم کر دے گا. تو جہاں تک دنیا کے ختم ہونے کا معاملہ ہے وہاں تک سائنس بتاتی ہے. اس کے بعد عالم ارواح کی ڈیٹیل کوئی سائنٹسٹ نہیں بتاتا، لیکن اللہ کے اس دین کے اوپر آپ کتنا قربان ہو جس نے آپ کو اور مجھے مسلمان پیدا کیا، اور آخر میں کیا مرحلے آنے والے ہیں عالم ارواح میں، ان سین ورلڈ میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئرلی میپ آؤٹ کر دیا ہے احادیث اور قرآن کے ذریعے. ایک ایک چیز کو بالکل واضح بیان کیا گیا ہے کہ بعثہ کے اندر جو ریزریکشن کا معاملہ ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جب دوسرا سور پھونکیں گے، فرشتہ جب دوسرا سور پھونکے گا تو تمام انسانوں کی روحوں کو زندہ کر دیا جائے گا، اور پھر تمام انسانوں کی روحوں کو ایک میدان کی طرف جمع ہونے کے لیے ڈائریکٹ کیا جائے گا. بالکل جیسے احادیث میں مفہوم آتا ہے کہ جیسے آپ بوئنگ ایرو تیر کو چھوڑتی ہیں کمان سے تو اپنے ٹارگٹ کی طرف تیزی سے موو کرتا ہے، اسی طرح انسانوں کو بائی ڈیفالٹ جس طرف چلایا جائے گا، انسان مختلف شیپس اور فارمز میں، مختلف دوڑنے اور چلنے کی پوزیشنز میں اس اپنے ٹارگٹ کی طرف جانا شروع کر دیں گے، اس ایک میدان کی طرف جانا شروع کر دیں گے. یہ جو میدان ہوگا اس کا ایک گلمس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بینگ اے مسلم عرفات کے میدان کی شکل میں دکھایا ہے.
تمام حاجی، تمام حج کرنے والے عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ وہاں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتا تھا. اٹ واز کمپلیٹلی چٹیل میدان، بیرن، بالکل پلین ہوتا تھا. اب تو وہاں درخت بھی کافی اگائے ہیں اور درخت کافی نکل آئے ہیں. لیکن ایک ہلکا سا گلمس ہے جو اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان کی شکل میں آپ کو اور مجھے، ہم مسلمانوں کو دیا ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا دوسرے سور کے بعد کہ تمام روحیں اپنے ٹارگیٹڈ پلیس کی طرف جانا شروع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو الفاظ آتے ہیں، تو شرونا، تم سب جمع کیے جاؤ گے، حفاتن غراتن غلہ، تم سب نیکڈ، بیئر فوٹڈ اور پریشانی کی حالت میں اپنے ٹارگٹ کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے. تمام انسان اس وقت بے لباس ہوں گے، لیکن انسانوں کے دماغوں کی ڈائمینشن اس وقت اتنی ہاریفائنگ ہوگی کہ ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ان کے برابر میں بھی جو بھاگ رہا ہے وہ کس حالت میں اور کس حلیے میں ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ صرف انسان نہیں بھاگ رہے ہوں گے، انسانوں کے ساتھ وائلڈ اینیملز بھی ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوں گے. آپ بھاگ رہی ہیں، آپ کے آگے آگے، آپ کے پیچھے پیچھے، آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شیر اور ریچھ بھی بھاگ رہا ہے. یہ اتنا ہاریفک ٹائم ہوگا اور کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، ہم تو خواتین ہیں، ہم اتنی آسانی سے اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہ ہمیں احرام میں اپنے نارمل کپڑوں میں رہنا ہوتا ہے. آپ کا اور میرا احرام مردوں کی طرح 2 چادروں میں نہیں آ جاتا. ہم اپنے نارمل کپڑے پہنتے ہیں، بس ہمیں اپنے حجاب کا خیال پراپرلی رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ مردوں کے اینگل سے سوچیں، آپ کے ہسبینڈ، الحمدللہ مردوں کے اندر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایگو کا لیول کم رکھا ہے یا زیادہ رکھا؟ ہاں، تھوڑا سا زیادہ رکھا، زیادہ نہیں رکھا، تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے. جو جتنی اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے اس کے لیے اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھنا اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے خاص طور پر بات کر رہی ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی پریزیڈنٹ ہو یا منسٹر ہو یا بیوروکریٹ ہو یا بزنس مین ہو یا مزدور ہو یا وہ جو ہے وہ ٹھیلا لگانے والا ہو، جب وہ احرام پہنیں گے تو کیا سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب کے احرام ایک جیسے ہوتے ہیں. بعض مردوں سے آپ کبھی پوچھیں اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے شوہر سے کہ ان کو 2 چادروں کے اندر رہنا کیسا لگتا ہے. اٹ سیمز سم ٹائمز آڈ ٹو دیم کہ وہ 2 چادروں کے اندر، وہ 2 چادروں، کیونکہ عادت نہیں ہوتی ہے نا، ان 2 چادروں میں اپنے آپ کو کور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ حج پہ چلے جاتے ہیں اور سب اسی لباس میں نظر آتے ہیں، تو کیا انسان کانسٹنٹلی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یا اس کا ذہن کسی اور طرف چلا جاتا ہے؟ دس از جسٹ اے پیل ریفلیکشن کہ قیامت کے دن جب لوگ عریاں ہوں گے، نیکڈ ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا. سب کے اوپر ایک نفسی کا عالم ہوگا. سب کے اوپر قیامت کی ہولناکی جو ہے وہ بہت تیزی سے امپیکٹ کر رہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک میدان میں جمع جب کر لیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ تقریباً 50,000 سال تمام انسان اسی انتظار میں کھڑے رہیں گے کہ حساب شروع ہو. اور ریممبر، یہ 50,000 سال ہماری دنیا کے 50,000 سال نہیں ہے جو چٹکی بجا کے گزر سکتے ہیں. قیامت کے دن کی ڈائمینشن جو ٹائم کی قرآن بتاتا ہے، جو احادیث بتاتی ہیں، وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اٹس اے ڈفرینٹ ریالم. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے. جب آخرت میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو لوگ کہیں گے شاید ایک دن اور سم پارٹ آف اے ڈے. اس لیے کہ آپ کی اور میری ڈائمینشنز اس وقت ٹائم کی وہ نہیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، گھنٹوں اور گھنٹوں کے سفر آپ کو کرا دیے گئے. آپ کو مکہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا، مسجد اقصی سے آپ کو پہلے آسمان، اور پہلے آسمان سے آپ کو 7ویں آسمان تک لے جایا گیا. جنت اور دوزخ کی آپ کو مشاہدے کرائے گئے. اللہ کے ساتھ آپ نے حجاب کے پیچھے کلام کیا. کئی گھنٹوں کے ایکسپیرینس میں دنیا میں معاملہ کیا تھا کہ جب آپ گئے اور واپس آئے تو آپ کے کمرے کی کنڈی ہل رہی تھی. اس لیے کہ دنیا کی ڈائمینشنز ٹائم کی کچھ اور ہیں اور ان سین ورلڈ کی ٹائم کی ڈائمینشنز کچھ اور ہیں. اس کو تو اگر آپ سمجھنا چاہیں آج کے پڑھے لکھے دور میں، تو جو ٹائم آپ کا ایلیمنٹ اس زمین پلانٹ ارتھ پر ہوتا ہے، وہی ٹائم ایلیمنٹ آپ کا مارس اور جوپیٹر پہ نہیں ہوتا. وہ ڈفرینٹ ہے. وہاں پر 24 آورز کا ڈے نائٹ نہیں ہوگا. ڈفرینٹ سچویشن ہو جائے گی. جب ہماری اسی دنیا میں ایک ہی پلانٹ پر ٹائم زون ڈفرینٹ ہے. اس وقت ہمارا جو ہے وہ جو ٹائم ہو رہا ہے، امریکہ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا، یورپ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا، آسٹریلیا میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا، نیوزی لینڈ میں تو یہ ٹائم نہیں ہو رہا. تو جب ایک ہی دنیا کے اندر اتنی ویرائٹی ہے
تو پھر ان سین اور سین ورلڈ کا تو بہت گراس ڈفرنس آ جائے گا. تو اس طرح سے جو لوگ ہوں گے وہ تقریباً 50,000 سال تک وہاں کھڑے رہیں گے. اور جب وہ وہاں کھڑے رہیں گے تو اس میں آپ اندازہ کر لیں کہ یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ساعہ کے ٹائم پر ہیٹ تھی، ہیٹ بڑی تھی نا، تو قیامت شروع ہوئی تھی، وہ ہیٹ ابھی تک اس میدان میں بھی محسوس کی جائے گی، اس لیے کہ سورج بہت قریب مخلوق کے لے جایا جائے گا، بہت قریب آ جائے گا. اور جب یہ کیفیت ہوگی اور ایک خوف ہوگا، جنگلی جانور بھی برابر میں کھڑے ہیں اور ہر انسان کھڑا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ پوری انسانیت ایک میدان پر جمع کی جائے گی. ہر انسان کو پاؤں رکھنے کے لیے صرف اپنے 2 پیروں کے برابر جگہ ملے گی. نماز پڑھتے میں تو بہت ٹانگیں کھول لیتے ہیں، پاؤں سے پاؤں میں لا لیجئے اور خوب چوڑا ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ بیٹھیں تو کھل کر بیٹھیں، ٹائٹ ہو کر نہ بیٹھیں. وہاں پر نہیں آپ کو یہ لگژری ملنے والی کہ پاؤں پھیلا لیے، ادھر ہو کے کھڑی ہو، مجھے گرمی لگ رہی ہے، مت چپکو میرے ساتھ، پسینہ آ رہا ہے. وہاں پر یہ کیفیت نہیں ہوگی. اور سوچیں 50,000 سال تک انسان اسی کیفیت میں کھڑا رہے گا، ایسے ہی پریشان رہے گا. اور لوگ، جس میں احادیث میں آتا ہے گھبراہٹ ہوگی، انسان خوف زدہ ہوگا، انسان پریشان ہوں گے، انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اور ایسے میں ہی چند لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اس تمام مشکل سے بچا کر الگ کر لے گا. احادیث یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہوگا، جس کو احادیث میں ارد کہا جاتا ہے، الارد، حمزہ لام عین را ضاد، ارد ہوتا ہے پریزنٹیشن کا ٹائم. یعنی یہ پریزنٹیشن کے ٹائم ایک طرح کا پریزنٹیشن پارٹ 1 ہے، جس میں تمام انسانوں کو بس انتظار کرایا جا رہا ہے کہ حساب کا انتظار کرو. اس ٹائم کے اندر احادیث کا علم اور قرآن کا ایسنس یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ابھی نہیں محسوس ہوتی نا؟ جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے جو جنت والے ہوں گے خالدین فیہا اور جو جہنم والے ہوں گے خالدین فیہا، یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ آتا. یہاں بیٹھ کے تو دنیا انفینٹی کے ساتھ لگتی ہے، جبھی تو انسان اپنی خواہشات نہیں چھوڑتا. جب انسان روز محشر کے دن اس میدان میں جمع کیے جائیں گے تو احادیث بتاتی ہیں کہ ارواح کو، روحوں کو، انسانوں کو اپنی انفینٹی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ہیبت طاری ہوگی. اور سورۃ یاسین کی جو آیت آتی ہے وہ کانسٹنٹلی اس فریم آف مائنڈ میں ہوں گے کہ ان کو ڈس اورینٹیشن محسوس ہوتی رہے گی. جیسے آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں تو پاؤں کہیں پڑتا ہے، رکھتے کہیں ہیں، جاتا کہیں ہے، دروازے کی طرف اپنا ہی کمرہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات انسان جو ہے وہ دروازے کے لیے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے، اتنی گہری نیند سے اٹھتا ہے. تو جب یہ لوگ بھی اٹھیں گے اور دوڑیں گے تو یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، کس نے ہماری آرام گاہوں سے ہمیں اٹھا دیا، ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا. وصدق المرسلون، اور تمام میسنجرز، تمام رسول، تمام انبیاء سچ کہا کرتے تھے. اب یاد آ جائے گا کہ وہ دنیا میں جو حق کی طرف بلاتا تھا وہ صحیح تھا، قرآن جو کہتا تھا وہ سچ تھا. جو رمضان کے اندر ہم قرآن میں بیٹھ کر تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، دیٹ واز سو فیکچول. قیامت کے دن، روز محشر کے دن یہ نظر آ جائے گا. اور اب اللہ کو پکاریں گے الرحمن کہہ کے، اس لیے کہ روز محشر کی سختی میں اللہ کی اسی صفت کے لیے سب سے زیادہ انسان محتاج ہوگا. جب دنیا میں رحمان بلاتا تھا، گناہ کرتے ہو کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لو، واپس آ جاؤ، دین کو اپنا لو، قرآن کو پکڑ لو، اسلام کو کنوکشن کے ساتھ تھام لو. تب رحمان یاد نہیں آتا تھا. قیامت کے دن جو چاہے گا اور جو نہیں چاہے گا سب کو رحمان یاد آ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، ہر ایک کی غلطیاں اس کے دماغ میں گھومنا شروع ہو جائیں گی. اور پھر لوگ کھڑے رہیں گے. احادیث میں آتا ہے 50,000 سال تک کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ جو میسنجرز آئے تھے، کہہ رہے ہیں نا وصدق المرسلون، رسول یاد آ گئے سب کو. دنیا میں جو دین کی طرف آتا تھا اس کو بھی یاد آئیں گے، اور جو دین کی طرف نہیں آتا تھا ان کو بھی یاد آئیں گے. تو سب انسان مل کر رسولوں کو ڈھونڈیں گے کہ ڈھونڈو رسولوں کو، وہ کہاں ہیں. اور ایک ایک کر کے بہت طویل حدیث آتی ہے کتابوں کے اندر، احادیث کی، شفاعت کی حدیث جس کو کہا جاتا ہے، حدیث الشفاعہ.
اور سب پہلے انسان جو ہوں گے، لوگ جو ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سب کے پاس جائیں گے کہ آپ جائیے اور اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب شروع کر دے. مطلب آپ سوچیں کہ انسان کے اوپر دہشت کا عالم کیا ہوگا کہ قیامت کی سختی اتنی تکلیف دے رہی ہے. یہ وہی دن ہے یوم یجعل الولدان شیبا، یہی الارض کا وقت ہے، روز محشر میں کھڑا ہونے کا وقت ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. کھڑے کھڑے انسان کی حالت خراب ہو جائے گی. ابھی نہ حساب شروع ہوا اور ابھی نہ جنت اور دوزخ کا معاملہ سامنے آیا، لیکن انسان تھک جائیں گے. تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، ایک ایک کر کے سب رسول کہیں گے ہمیں تو اللہ سے اس وقت خوف آ رہا ہے، ہمیں رحمان سے خوف آ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے غلطی کی تھی. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آئے گی جنت کے پھل کھانے کی، اور اسی طرح ہر رسول کو اپنی اپنی غلطی، اپنی اپنی کمزوری یاد آئے گی. یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام انسان آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. تمام انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے درخواست کیجئے کہ حساب کتاب کو شروع کر دیں، اب یہ برداشت نہیں ہو رہی تکلیف. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ مقام محمود دیا جائے گا، جس کے لیے آتا ہے بعض روایات میں کہ آپ اس پر آئیں گے، آپ اس پر کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ کے حکم سے ریز ہونا شروع ہو جائے گا، بلند ہونا شروع ہو جائے گا. جب یہ بلند ہوگا تو تمام انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی حمد کے کچھ کلمات سکھائیں گے، وہ کلمات جو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی انسان نے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے. انفیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہ کلمات آج دنیا میں رہتے ہوئے جانتا بھی نہیں ہوں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی دن سکھائیں گے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حمد کے بعد ایک طویل سجدہ کریں گے، اور پھر جب آپ سے کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ اپنا سر بلند کیجئے اور مانگیے، سل تو عطا، مانگیے، سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، اور پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں بہت سے سٹیجز آتے ہیں. اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا، وہی حساب کتاب جس کے لیے اصل میں مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لینے کھڑا ہو جائے. دنیا میں آپ اور میں صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے کہ میں اور آپ اپنی عمر، اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنی نعمتیں اور اپنے ساری کیپیبلٹیز کے ساتھ کس طرح سے جنت کمانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حساب کے لیے ہی مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو کہ اس وقت سے پہلے سے ہی، ساعہ کے بھی پہلے سے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش شروع کر دیں گے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہمیں موت سے پہلے ہی اپنی آخرت یاد آنا شروع ہو جائے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ پروڈکٹیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ آئی ایم آپٹمسٹک، اس لیے کہ الحمدللہ آپ سب لوگ یہاں رمضان کے روزوں میں دوپہر کی گرمی کو، کمرے کی آسانی کو، گھر کی آسانی کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں. اللہ ایسے ہی لوگوں کو، اللہم اجعل منہم، اللہ ہمیں ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ ایسے لوگوں کو اس پریزنٹیشن کے ٹائم پر، اس الارض کے ٹائم پر خاص رحمت سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمتیں اور آسانیاں فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں ہر طرح کی تکلیف انسان محسوس کر رہا ہوگا، جسمانی بھی، مینٹل بھی، ایموشنل بھی. انسان اپنے ایموشنز کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور انسان کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی کے گناہ مووی کی طرح چل رہے ہوں گے. بہت شوق ہے موویز دیکھنے کا، فیس بک پر جہاں مووی کا ٹریلر آتا ہے ہاتھ وہیں رک جاتے ہیں، سکرول نہیں ہوتا اوپر نیچے، کہتے ہیں چلو ٹریلر تو دیکھ سکتے ہیں، مووی نہیں دیکھ سکتے تو اماں مووی تو دیکھنے دیتی نہیں ہے، چلو ٹریلر دیکھ کے گزارا کر لیں. وہ آنکھیں جو دنیا میں کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں یا وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آخرت میں کیا ہوگا ان آنکھوں کا؟
اگر ابھی سے سوچنا شروع کریں گے تو شاید اپنی ان آنکھوں کو قیامت کی ہولناکی اور سختیوں سے بچا سکیں گے۔ اسکالرز کہتے ہیں، امام ابن القیم انفیکٹ کہتے ہیں، امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ 14 سینچری کے اسکالرز، امام ابن تیمیہ کے اسٹوڈنٹ، امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ اگر انسان سمجھنا چاہے تو انسان کی زندگی کا ہر دن ایک طرح سے اس کو قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں سارا دن میں، اگر آپ امیجن کریں آپ کی سارا دن کی محنت، آپ کی سارا دن کی تھکن، جو ایک سمجھ لیں جو ارننگ کرنے والا انسان ہوتا ہے، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے والد کو ذہن میں لے کر آئیں، وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو ارننگ کے لیے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد شام میں ریلیکس کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، انجوائے کرتے ہیں اپنے گھر کے آرام کو، اور انجوائے کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی کھانے کی نعمت کو۔ انسان مسلمان اپنی اس دنیا کی زندگی میں بھی اصل میں اسی طرح سے ایک ایک دن کر کے گزار رہا ہے، اس دن کی خواہش میں، اس آرام کی خواہش میں، اس سکون اور فیملی کی ٹرانکویلٹی میں جو اس کو جنت میں نصیب ہوگی۔ یہ جو ہم ہر دن ایک گزارتے ہیں محنت کرنے کے بعد، ارننگز کرنے کے بعد، تاکہ رات میں سکون سے اپنے گھر میں سو سکیں، اسی طرح مجھے اور آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہماری زندگی کی قربانیاں ہمیں اللہ کے ہاں جو ہیں وہ جنت میں لے جانے کا قابل کر دیں۔ تو اب یہ معاملہ ہوگا، اگر آپ احادیث پڑھیں تو جو آپ کو خوف اور ہیبت آپ کے اوپر آتا ہے، احادیث کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کانسٹنٹلی لائٹ کی فلکچویشن ہو رہی ہوگی، نہ صرف فلکچویشنز ہو رہی ہوں گی بلکہ بلیک آؤٹس ہو رہے ہوں گے کانسٹنٹلی۔ آپ سوچیں کہ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے لائٹ چلی جاتی ہے اور ایک دم سے بالکل ڈارک ہو جاتا ہے، پھر لائٹ آتی ہے 5 منٹ کے بعد، پھر چلی جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر چلی جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ آپ کے نروس کے اوپر آئے گا۔ قیامت کے اندر بھی بالکل یہ معاملہ ہوگا، لائٹ کچھ موقعوں پر بہت شارپ کر دی جائے گی اور کچھ موقعوں پر بالکل پچ ڈارک ہوگا۔ جیسے جب لوگ روز محشر میں میدان میں اکٹھے ہوں گے اور سورج سر پر ہوگا تو روشنی کیسی ہوگی؟ بہت تیز، اتنی برائٹ، ظاہر بات ہے سورج اگر آپ سے، احادیث میں آتا ہے کہ 3 سے 4 مائلز پر آ جائے گا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ 2 مائل پر آ جائے گا، 2 میل پر آ جائے گا۔ اب جب اتنا قریب سورج آ جائے گا، اس وقت کتنا دور سورج ہے، تو آپ کو دن کتنا روشن نظر آتا ہے۔ جب سر پر سورج آ جائے گا تو آپ روشنی کا اندازہ کر سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے بعض سٹیجز کے اندر موقع آئے گا جب کتابیں دی جا رہی ہوں گی، نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے بالکل پچ ڈارک ہو جائے گا۔ پھر جب کتابیں ہاتھ میں پکڑا دی جائیں گی پھر روشنی آ جائے گی۔ پھر ایک اور وقت آئے گا جس وقت انسانوں کو صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، پھر پچ ڈارک ہو جائے گا۔ صراط قائم کیا جائے گا، ایک برج قائم کیا جائے گا جہنم کے اوپر، اور اس کے اوپر سے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو گزارا جائے گا۔ صراط کے اوپر سے اکارڈنگ ٹو احادیث اور ہمارا عقیدہ جو ہے مسلمانوں کو گزارا جائے گا، کفار کو اس سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا۔ آپ کیا اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ صراط کے اوپر جانے کا موقع نہیں ملے گا؟ وہ سبھی جائیں گے، اور جو گرنے کی بات آتی ہے کہ اس کے جہنم کے اندر سے جو ہے وہ بڑے بڑے تھرونز نکل رہے ہوں گے، کانٹے نکل رہے ہوں گے، اور وہ کانٹے اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو کھینچیں گے اور جو گرے گا اور جو کٹے گا اور جو اس کے اندر 2 ٹکڑے ہو کر اور زخمی ہو کر گر جائے گا وہ کافر اور مشرک ہوگا؟ نہیں، وہ منافق ہوگا۔ ہم سورۃ المنافقون یہاں کر چکے پچھلے رمضان میں، بہت تفصیل سے ہم نے اس وقت صراط کا ذکر کیا تھا، مجھے یاد ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے راستہ قائم کیا جائے گا، اور اس وقت بالکل پچ ڈارک ہو جائے گا۔ یہ کانسٹنٹ آپ کو نظر آتا ہے آخرت کے سٹیپس کے اندر، لائٹ کا آنا اور پھر پچ ڈارک ہو جانا۔ سورہ حدید میں آتا ہے اگر پچ ڈارک ٹائم میں کسی کے پاس نور ہوگا، کسی کے پاس روشنی ہوگی، تو وہ اس کے اپنے اعمال کی ہوگی۔ سورہ حدید میں مومنین کا ذکر ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور یہ نور ہوگا ان کے عمل کا، ان کی نیکیوں کا۔ یہ نور ان کے فیشل کا نہیں ہوگا جو انہوں نے پارلر سے کرایا ہوگا۔ جس طرح اپنے چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہم خیال رکھتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی کا خیال رکھنا منع نہیں ہے، رکھیے، پھر نامحرم کی آنکھیں ٹھنڈی مت کیجیے۔ امتحان ہے،
اللہ نے عورت سے کہا ہے زینت اختیار کرو، منع نہیں کیا، مگر اس زینت کو اختیار کرنے کے بعد پھر نامحرم کی آنکھیں ٹھنڈے کرنے کا آپ کا چہرہ باعث نہ بنے. اس چہرے، اس خوبصورتی کو اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال مت کیجیے. اس دن جو نور ہوگا وہ صرف آپ کے اعمال کا اور آپ کی نیکیوں کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کانسٹنٹلی یہ کیٹیگری لے کر آئیں گے کہ کبھی روشنی آئے گی اور کبھی روشنی چلی جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فائنلی صراط کے بعد یا تو کچھ لوگوں کو ایور لاسٹنگ نور دینا ہوگا یا کچھ لوگوں کو ایور لاسٹنگ اندھیروں میں رکھنا ہوگا. جنت جہاں کوئی اندھیرا کبھی نہیں ہوگا، اور جہنم جہاں کبھی کوئی روشنی نہیں ہوگی. جہنم کی آگ میں روشنی نہیں ہے. آپ کسی جگہ بون فائر کرتے ہیں کیمپنگ میں تو اس سے آس پاس کا ماحول روشن ہو جاتا ہے. آپ کی اور میری دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت میں جو جہنم کی آگ بنائی گئی ہے اس کو کئی ہزار سال دہکایا گیا ہے. ناؤ اٹ از پچ ڈارک. اس کے شعلے نظر نہیں آتے لیکن اس کے شعلے بلیزنگ ہیں، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، لیکن پچ ڈارک ہے. تو یہ سارے مختلف سٹیپس ہیں جو آپ کو اور مجھے جہنم کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور ریزریکشن کے بارے میں ملتے ہیں. اور بھی ڈیٹیل آتی ہے، اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کر دوں گی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان کو ماحول کا اندازہ نہ ہو کہ کس ماحول میں آپ کو کون سی نعمت دی جا رہی ہے تو نعمت کی قدر بھی نہیں آتی. اللہ کا عرش میرے لیے نعمت کیوں ہوگا؟ اگر یہ پکچر میرے ذہن میں ہوگی تو مجھے اللہ کا عرش کی صفات کو اپنے اندر لے کر آنا، اس کا مجھے انسینٹیو ملے گا. جہاں تک اللہ کے عرش کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ کہاں ہے اور کیسا ہے، صحیح حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں معاذ ابن جبل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت مئۃ درجہ، جنت کے 100 لیولز ہیں. کل درجۃ منہا ما بین السماء والارض، ہر ایک لیول سے دوسرے لیول کے درمیان میں وہی ڈسٹنس ہے جو زمین اور آسمان کا ہے. کین یو امیجن دس؟ کیا آپ اس کو کوانٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پہلے آسمان کی لمٹ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ دوسرا آسمان کس نے دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ آپ کہ میں ایسٹروناٹ ہوں، میں دوسرا آسمان دیکھ کر آئی ہوں. ایون جو ایسٹروناٹس بھی ہیں، آپ جتنا اسپیس کے تھریشولڈ سے بھی باہر نکل جائیں گے، اس وقت جتنا بھی آپ کو اور مجھے اور سائنٹسٹ کو اس دنیا کا آسمان نظر آتا ہے، چاہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ سے کہاں تک پہنچ گئے، سیٹلائٹ سے کہیں تک پہنچ گئے، وہ سب کا سب دیٹس دا ہورائزن آف دا فرسٹ اسکائی. سیکنڈ اسکائی تو پہنچے ہی نہیں ہے. اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر دوسرے سے تیسرے میں 500 سال کا فاصلہ ہے. اینڈ موو آن ٹل 7th اسکائی. آپ اور میں اور دنیا کی سائنس جتنے آسمان دیکھ رہی ہے وہ صرف ایک ہی آسمان ہے. یہ تو ہماری علم کی لمیٹیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک درجے کا دوسرے درجے سے جو ڈسٹنس ہے وہ وہی ڈسٹنس ہے جو زمین کا آسمان کے درمیان میں ہے. سو وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ہے. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَعْلَاهَا الْفِرْدَوْسِ وَإِنَّ أَوْسَطَهَا الْفِرْدَوْسِ. پھر اس جنت کا سب سے ہائیسٹ درجہ الفردوس ہے اور اس کا سب سے بہترین اوسطها، اس کا سب سے بہترین درجہ فردوس ہے. وَإِنَّ الْعَرْشَ عَلَى الْفِرْدَوْسِ، اور اللہ کا عرش اس فردوس کے اوپر ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اس آخری جنت کے 100th لیول کے بھی اوپر ہے. منہا تفجر الانہار، منہا تفجر الانہار الجنہ، جنت کی نہریں، جنت کے دریا اسی فردوس سے نکلتے ہیں، فلو کرتے ہوئے اوپر سے آتے ہیں. فَإِذَا مَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، تو جب تم اللہ سے سوال کرو، فَاسْأَلُوهُ الفردوس، تو تم اس سے سوال کرو کون سی جنت کا؟ الفردوس کا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انا اسألک جنت الفردوس، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، ہم خود اس قابل نہیں، لیکن اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں. آپ نہیں رحم کریں گے تو کون رحم کرے گا؟ مانگے، یہ مانگنے کا مہینہ ہے، مانگے، یہ مانگنے کے دن ہے. مانگتے ہوئے مت شرمائیں. بچہ اپنی اوقات سے بڑھ کر مانگتے؟ جتنے بچے یہاں بیٹھے، بچے کی عمر ہوتی ہے 10 سال، فون چاہیے سیمسنگ گیلیکسی S9 Plus. بچہ اپنی اوقات سے بہت بڑھ کر مانگتا ہے.
مانگتا ہے نا، تو آپ اور میں کیوں نہ مانگے؟ ماں باپ تو پھر لمیٹڈ دے سکتا ہے، وہ رب جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس کے پاس دینے کے لیے کوئی لمیٹیشن ہے؟ مانگے اور جنت الفردوس مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اس حدیث میں کہ مخلوقات کے بھی سب سے ٹاپ پر اللہ کا عرش موجود ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی بہترین خلق جنت الفردوس ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب مانگو جنت الفردوس مانگو۔ جب ہم جنت الفردوس میں انشاءاللہ بیٹھیں گے اور آپ سر اٹھا کر دیکھیں گی تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ اللہ کا عرش نظر آئے گا۔ تو مانگے اللہ سے، ان آخری دنوں میں جتنا مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مختلف سینیریو بلڈ کرتے ہیں۔ جنت میں مختلف لیولز ہیں نا، تو آپ نے یہ بات مینشن کی ہے کہ تمام جنتیوں کو ایک ہی لیول کا اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جنت کے تمام لیولز میں ایک چیز یونانیمسلی سیم ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ تمام لیولز میں ہر جمعے کے دن جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے۔ پھر بعض جنتی ہوں گے جن کے لیے بعض لیول ہوں گے جنت کے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی دن میں ہر دن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور بعض جنتی ہوں گے جن کا جب دل کرے گا وہ اللہ کا دیدار کر لیں گے۔ اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ منہ سے نکالیں، مگر اللہ ہم فقیر اور آپ سب سے زیادہ غنی، اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، آپ نے فرمایا لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے اپنی کریشن مکمل کر لی، کتب اللہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، فہو عند اللہ فوق العرش، اللہ کی کتاب کہاں پر ہے؟ اللہ کے عرش پر ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں۔ ان رحمتی غلبت غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر، میرے غصے پر غالب آ گئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس وقت سے کہ آپ کی رحمت ہمارے لیے اپنے غصے میں بدل جائے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کا مستحق بنا کر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے رسول کے ذریعے ہمیں یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انسانوں کے لیے غالب رکھا ہے۔ جہاں تک عرش کی فزیکل ڈائمینشن کی بات ہے تو یاد رکھیں کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے امیجنیشن کو استعمال نہ کرے۔ بالکل جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا امیجنیشن استعمال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے آپ اور میں اللہ کی کسی بھی ایسی مخلوق کے لیے جو کہ ان سین کی ہے، ہم اس کے لیے اپنی امیجنیشن استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے یہ سمجھنا کہ جب احادیث میں آتا ہے اللہ کا ہاتھ، تو اپنے ہاتھ کی طرح اللہ کا ہاتھ سمجھنا، دس از اگینسٹ آر عقیدہ۔ آپ اور میں ایسا نہیں سوچ سکتے۔ جب اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں، اور کوئی انسان اپنی 2 انگلیوں کو اپنے ذہن میں لانا شروع کر دے اور پھر ایویلویٹ کرے کہ شاید اللہ کی بھی انگلیاں ایسی ہیں، اس کے لیے اسکالرز منع کرتے ہیں دس ول بی پارٹ آف ڈسٹورشن ان یور عقیدہ۔ اس لیے کہ آپ اور میں اللہ کے بارے میں وہیں تک سوچیں گے جہاں تک مجھے اور آپ کو قرآن نے اور احادیث نے بتا دیا۔ سیم از دا کیس ود دا عرش۔ اللہ کا عرش کیسا ہے، اس کی ڈسکرپشن جو مجھے اور آپ کو احادیث سے ملتی ہے، ہم اپنے آپ کو وہاں تک ریسٹرکٹ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آپ کو اللہ کی میجسٹی، اللہ کے عرش کی شکل سے نظر آتی ہے کہ اللہ کتنا گرینڈیور ہے۔ اللہ کے عرش کی حقیقت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، آپ نے 2 لفظ سنے ہیں، اللہ کا عرش اور اللہ کی کرسی، سنا ہے نا؟ دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ کی کرسی از سم تھنگ ایلس، اللہ کا عرش از سم تھنگ ایلس۔ اللہ کی کرسی از لائک اے فٹ اسٹول in front of عرش۔ اللہ کی کرسی is like a footstool in front of عرش۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کا عرش کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے مقابلے میں اللہ کی کرسی بالکل ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا ایک رنگ، اور اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان، اور جب آپ زمین اور آسمان احادیث میں اس مقام پر پڑھتے ہیں تو 7 آسمان 7 زمین ہے۔ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں زمین اور آسمان بالکل ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی یا رنگ۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ عرش کتنا بڑا، کتنا میگنیفیسنٹ ہوگا۔
ایک دعا جو مسنون دعا ہے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے دعا یہ نریشن سے موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح شام پڑھنے کا کہا ہے۔ بعض دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہم کس دعا کو کس وقت پڑھیں، اور ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم ایسے میسیجز کو بہت آسانی سے فارورڈ کر دیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ دعا پڑھیں، آپ کے 84 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ویل اینڈ گڈ، کیجیے فارورڈ۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ معاف کرنے کی بات 84 ایئرس کے اجر کی بات نہیں بتائی ہے، تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سین کا دروازہ، اجر اور ثواب کی ڈسکریمنیشن کیا ہوگی، گناہ کا کیا امپیکٹ ہوگا، یہ دروازہ بند ہے۔ جو آپ بتا گئے وہ دین مکمل ہے۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، آنکھیں بند کر کے ہم میسیجز آگے پیچھے کرتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ جو میسیج ہمارے پاس آئے گا وہ ضرور صحیح ہوگا۔ امام کعبہ نے یہ کہا کہ آپ یہ والی چیز اتنی مرتبہ پڑھ لیجئے اور صدقہ کر لیجئے، آپ کو 84 سال کا ثواب مل جائے گا۔ کیا امام کعبہ یا کسی بھی گرینڈ مفتی کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ بات بتا سکیں کہ یہ عمل کرنا اور یہ صدقہ کرنا آپ کو 84 سال کا ثواب دے گا، until unless حدیث کی روشنی میں وہ بات نہیں بتائی جا رہی؟ اگر حدیث کی روشنی میں نہیں ہے تو پلیز اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکیے۔ میسج آتا ہے، ایک پولائٹ سا کائنڈ ورڈز کا میسج ان کو واپس کر دیجئے۔ اگر یہ حدیث سے ثابت ہو تو فارورڈ کیجئے، ورنہ برائے مہربانی نہ کیجئے، اور اگر حدیث سے ثابت ہے تو حدیث کا ریفرنس دیجئے۔ اس طرح سے آنکھیں بند کر کے مسلمان زندگیاں گزارنے والے نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں مسنون دعا آتی ہے، آپ نے فرمایا جو اس کو صبح شام پڑھے گا اس کے اس دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر دعا کرنے کا کہا ہے جو فرشتے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں۔ دعا میں آتا ہے اللہم انی اصبحت، اللہ میں نے صبح کی، اشہدو کا آپ کو گواہ بناتے ہوئے، و اشہدو حملۃ عرشک اور ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے جو آپ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، و ملائکتا اور آپ کے فرشتوں کو۔ اس کا مطلب ہے دونوں طرح سے فرشتوں کو الگ سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے۔ عرش تھامنے والے فرشتے الگ ہیں، باقی فرشتے الگ ہیں۔ و جمیع خلقک اور تمام مخلوقات کو میں گواہ بناتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت، صرف آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وحدک لا شریک لک، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وان محمدن عبدک و رسولک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے عبد اور رسول ہیں۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تمام فرشتوں کی مخلوقات میں وہ فرشتے جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری آنرڈ ہیں، تکریم والے، اکرام والے اور بہت عزت دار فرشتے ہیں۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے الذین یحملون العرش، وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ اور جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے عرش کے سراؤنڈنگ میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہے عرش کو تھامنے والے فرشتے، اور دوسرے ہیں ان کی سراؤنڈنگ میں ایک اور گیدرنگ، ایک اور فرشتوں کی کمپنی۔ یسبحون بحمد ربہم، یہ سب فرشتے عرش کو تھامنے والے بھی اور جو ان کی سراؤنڈنگ میں ہیں یہ سب بھی اللہ کی کانسٹنٹ حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا